بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلوات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا النبی المقید والرسول المصدق و محمود الاحمد و مولانا ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والفرقان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون ان للہ و انا الیہ راجعون ان للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین، عید سے چند دن پہلے جن 22 لوگوں کو بسوں سے اتار کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر مسلمانوں نے قتل کر دیا اور ان کی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ دیا، ہم شرمسار ہیں. ہم شرمسار ہیں ان کے بچوں سے، ہم شرمسار ہیں ان کی بہنوں سے، ہم شرمسار ہیں ان کی ماؤں سے، ہم شرمسار ہیں ان کے لوائقین سے، ان کے پیاروں سے، اور ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر درندے ہیں اور ان درندوں کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہم اتنے طاقتور قوم نہیں ہیں. ہماری پاکستان کی افواج، پولیس اور تمام تر ادارے جو اربوں روپے کے بجٹ پر پلتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ جنگل میں پڑی ہوئی ان 22 لاشوں کو، جن کا کوئی قصور نہیں تھا، جو عید منانے اپنے پیاروں کے پاس تحفے لے کر جا رہے تھے، کوئی چھوٹی چھوٹی چوڑیاں لے کر اپنی چھوٹی سی بچی کو پہنانے لے جا رہا تھا، کوئی کتابیں لے کر اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا. کتنے عرصے کی مزدوری کے بعد تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اپنا پیٹ کاٹ کر وہ معصوموں کی خواہشوں کے لیے، کچھ چند دنوں کی خوشی کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جا رہا تھا. کوئی اپنی ماں کا دوپٹہ بھی لے کر جا رہا ہوگا، کوئی بہنوں کی جہیز کے لیے کوئی چیز لے کر جا رہا ہوگا. ان درندوں نے، یزیدی درندوں نے، ان کے تمام خوابوں کو خون میں نہلا دیا، ان کے تحفے تحائف کو وہاں بکھیر دیا. وہ جو جن اپنے پیاروں کے پاس جا رہے تھے ان کے آنسو پوچھنے کے لیے، ان کو ہمیشہ کے لیے آنسو میں رلا دیا. وہ چیخے مار مار کے رو رہی ہوں گے سب لوگ. وہ ان کی بہنیں اور بچے پوچھ رہے ہوں گے کہ ہمارے آباء و اجداد کا کیا اتنا ہی قصور تھا کہ وہ محمد و آل محمد کے ماننے والے تھے؟ کیا ان کا اتنا قصور تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، صرف اس چیز کو ماننے کے لیے ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو اتارا، کیا وہ محمد کے ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا کلمہ نہیں پڑھتے؟ اور اگر کلمہ پڑھتے ہوتے تو وہ صرف اس لیے کہ محمد کو علم کا شہر اور علی کو اس کا دروازہ کہنے والوں اور اس کو ماننے والوں کو اتار کے سر عام شناختی کارڈ چیک کر کے قتل کر دیا. یہ درندے، یہ لاوارگی، یہ کب تک؟ یہ صرف شیعوں کے لیے رہ گئی ہے. کہیں ان کو بلوچستان میں قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی ان کو کوہستان میں قتل کر دیا جاتا ہے شناختی کارڈ دے کے. اچھا، باقیوں کو نہیں؟ تو باقیوں سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے، باقیوں کو ان سے کوئی شکایت نہیں ہے. باقی تمام مسلمان ہیں، صرف کافر ہیں تو یہ ہے. یہ درندے یہ آج بھی زندہ ہیں، وہ یزیدی درندے آج بھی زندہ ہیں. میں لعنت بھیجتا ہوں ان کی شکلوں پر، اور ان پر بھیجتا ہوں جن کے یہ پیروکار ہیں،
جو انہیں سبق پڑھاتے ہیں, جو کافروں سے پیسے لے کے اور ان کو بھیجتے ہیں کہ تم جاؤ اور لڑو اور ان کو قتل کرو, میں ان پر بھی لعنت بھیجتا ہوں, کیونکہ یہ اتنے چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ تیسرا ہاتھ یا چوتھا ہاتھ ان کو کیا کہنے کے لیے کہہ رہا ہے. یہ اتنے بچے نہیں ہیں کہ یہ نہ سمجھ سکیں کہ یہ پیسے دے کے ہم سے کیا گھناؤنا کام کروانا چاہتے ہیں. نہیں, اب وقت آ چکا ہے کہ میری قوم کھڑی ہو, میری قوم سب کچھ بیچ کے جتنا بھی ایمونیشن اکٹھا کر سکتی ہے کرے, کیونکہ اب یہ وقت ہے کہ پچھلے 10-12 سال سے یہ لوگ تو مکمل میسیجز بھیج رہے ہیں, پیغام دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں قتل کریں گے, ہم تمہارا قتل عام کریں گے. یہ ہماری قوم ہی کے دل میں اتنا درد ہے کہ اپنی لاشوں کو اٹھا کے اور دفن کر دیتے ہیں اور کچھ نہیں بولتے اور چپ کر کے بیٹھے رہتے کہ شاید ہماری حکومت ہمارا بدلہ لے تاکہ ان لوگوں کو کیف کردار تک پہنچایا جائے. لیکن یہاں تو چیف جسٹس صاحب بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں, اور نہ صرف چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ان کے لیے کمپنسیشن کا اعلان کرتے ہیں. اس لیے یہ ہے انصاف. جو قتل کرتے ہیں امام بارگاہوں میں ان کو چیف جسٹس صاحب باقاعدہ انعام سے نوازتے ہیں, معذرت کے ساتھ, لیکن یہ حقیقت ہے. تو یہ قوم خود ہم کو اپنا حفاظت کرنی ہوگی, اور دنیا کا کوئی قانون آپ کو سیلف ڈیفenس کا حق دینے سے نہیں روک سکتا. آپ کو مکمل حق ہے کہ آپ اپنی حفاظت کریں, کیونکہ آپ کی حفاظت کرنے کی تمام تر ذمہ داری اب آپ کے اپنے کندھوں پر ہے. میری قوم کے وہ نوجوان جنہوں نے کبھی عباس کی جنگ سنی ہے, نکلیں اور اپنے بھائی بندوں کو بچانے کے لیے, بچوں کو بچانے کے لیے, عورتوں کو بچانے کے لیے میدان میں آئیں. یہ فوج سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. ہمیں یہاں پر بھی کوئی ذوالفقار مرزا ٹائپ کا آدمی چاہیے ہے جو یہ نکل کے کہہ سکے کہ ہم اس وقت تک اپنی لاش نہیں اٹھائیں گے جب تک تمہارے 10 نہیں ماریں گے. ہم اس وقت تک, تم 1 گولی چلاؤ گے ہم 10 گولیاں چلائیں گے. ہم اس وقت تک ان کو دفن نہیں کریں گے جب تک کہ تمہارے ان کو نکال کے یہاں پر نہ دفن کر دیں. یہ معاملہ اسی وقت ہی رکے گا, ورنہ وہ آتے ہیں مار کے چلے جاتے. یہ بتائیے آپ کے کسی گاؤں کے پاس جب تک کہ اس گاؤں سے کوئی اس کو مدد شامل نہ ہو, کوئی واردات بھی نہیں کر سکتا مین روڈ کے اوپر جا کے, رات کو یا دن کو. سارے گاؤں والوں کو پتا ہوتا ہے, کوئی گاؤں والا بھی ان کے اوپر گولی چلا سکتا ہے. لہذا یہ لوگ جب یہ وارداتیں کرتے ہیں بسوں کو روک کے, تو ان کی پری پلاننگ ہوتی ہے اور ان کے پاس مکمل ان کی کوآپریشن ہوتی ہے. وہ 3 بسوں کے ڈرائیوروں کو پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا جو مین روڈ چھوڑ کے اس طرف سے چل دیے تھے؟ کیا وہ مین روڈ سے نہیں جا سکتے تھے؟ انہیں ضرور بابو سور کے اس میں جانا تھا, اس لیے کہ وہ اس میں شامل ہیں. ان کو پکڑ کے پھانسی پر لٹکایا جائے تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آئے کہ آئندہ یہ اس قسم کی کوئی حرکت کرنے والے کو پھانسی جو ہوگا دیکھی جائے گی. جس نے مرنا ہے اس نے مرنا ہی مرنا. یہ لوگ 22 لوگ تھے, مر گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے گا, یہ شہید ہیں. اور لیکن کیا قصور تھا ان کا؟ یہی نا کہ یہ عید پر اس راستے سے جا رہے تھے, ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ یہ ہوائی جہاز سے چلے جائیں, ان کو یہ غربت کی موت مارے گئے. اللہ ان کو ان کا اجر دے گا. اور لعنت بھیجتے ہیں ان لوگوں کو اوپر جو سنتے رہے اور مدد کے لیے نہیں آئے, جو دیکھتے رہے اور مدد کے لیے نہیں آئے, اور جو یہ کرتے رہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جو جھوٹ بولتے ہیں بعد میں. اور اب جو ہونا ہے, میں سمجھتا ہوں, میں اپنی قوم کے تمام نوجوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان مولویوں کی بھی نہ سنیں اب, جو پیسے لے کر اپنی ہی قوم کے نوجوانوں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. نہیں, ہمیں خود اٹھنا پڑے گا, خود کھڑا ہونا پڑے گا, اور اپنی حفاظت اور اپنے ماؤں بہنوں اور بچوں کی حفاظت کرنی پڑے گی. ہم شرمسار ہیں ان کے بچوں سے کہ ہم تمہارے بے گور و کفن لاشوں کو نہیں اٹھا سکے. ہم آنکھوں میں اور دلوں میں خون کے آنسو رو رہے ہیں, اس لیے کہ آج بھی ان کے قاتل پھر رہے ہیں اور ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے.
انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. صدق.